سر سے پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، سر سے پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثمن الجنۃ لا الہ الا اللہ۔ ایک بار درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز حاضرین، معزز علماء کرام، سامعین نظام، عزیز اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالات ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی اس نوری نشست میں شرکت کرنے کی توفیق و اجازت ملا۔ تو آئیے گا دوستو، آپ نے الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے پھر بھی عرصہ دراز تک یہ درس جو ہے موقوف رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے گزشتہ نشست میں اسی سورہ مبارکہ سے آپ نے ایمان باللہ کے تقاضے، ایمان بالرسالت کے تقاضوں کو سماعت کیا تھا۔ اب اسی کڑی کو اور تھوڑا سا آگے لے جائیں گے، اور آج کی اس نشست میں، اس محفل سے ہمیں کلمہ طیبہ کے تعلق سے بھی کہنے کو کچھ جو ہے خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھی فرمائش کی گئی، انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے گا ناظرین دوستو، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ ہر انسان نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انسان نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہ بھی قسم اٹھا کر بول اللہ، زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، لاس میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے یہ آپ نے سماعت کیا۔ ایمان باللہ، یہ تین تقاضے، محبت الہی، اطاعت الہی، توکل علی اللہ۔ ایمان بالرسالت کے تقاضے کو بھی آپ نے، جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے ایمان پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ایمان کی نشست میں کہ ایمان کس کس پر لانا ہے، ایمان کیسا لانا ہے، کیا ہے۔ اب آئیے گا آگے جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں رہنا۔
میں ایمان لایا لے، سب میرے دل میں ہے لے، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، رسول کی محبت میرے دل میں ہے، سب میرے دل میں ہے لے، مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں نماز کہیں کو پڑھنا، ذکر کہیں کو کرنا، روزے کہیں کو رکھنا، حج کہیں کو کرنا، زکات ادا کہیں کو کرنا، عمل کہیں کو کرنا، قرآن کہیں کو سیکھنا، علماء کے پاس کہیں کو بیٹھنا، یہ سوال کرتا ہے نہیں با اللہ بولا تو اب بھی پورا کامیاب نہیں ہوا، نقصان میں۔ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا، کون سا عمل؟ عمل صالح، وعمل الصالحات، نیک کام کرنا، نیک عمل کرنا۔ عمل صالحات کا تو کیا بات؟ نیک عمل کسے بولتے؟ صالح اعمال کیا ہے؟ غور سے سنو۔ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ تو فرائض ہے، ارکان خمسہ۔ اس کے علاوہ بندے کو حقوق العباد، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ایک تو حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد بھی ادا کرنا۔ نے کہا اس کے بعد پھر اپنا بھی تو حق ہے، نے کہا خود کا بھی حق ادا کرنا، آنکھ کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، ناک کا حق، ہاتھ کا حق، پیر کا حق، نفس کا حق، دل کا حق، روح کا حق، اللہ جو دیا یہ بھی حق ادا ہے۔ عمل صالح یہ سمجھے تو آپ سمجھ سکتے کہ نیک کام کیا ہے، عمل صالحات کیا ہے۔ ایک ہے ظاہری عمل، دوسرا ہے باطنی عمل، یہ ذہن نشین رکھ لو۔ تصوف با یہ خانخواہی تعلیمات ہے، خانخواہ کو آئے ہیں آپ تو خانخواہی تعلیم سیکھنا۔ ایک ہے ظاہری عمل، دوسرا ہے باطنی عمل۔ حضرت ہمارے دل میں سب کچھ ہے، ہم نہ ظاہر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دل کے نمازیں پڑھ لیتی، دل میں سجدے کر لیتی، سب بھی ہمارے دل میں ہے، اوپر ہم نہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ سمجھنا حدیث جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور سے پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتایا۔ پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ بتایا۔ احسان کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ تو اسلام کا تعلق اسباب سے، ظاہری زندگی، بدن سے اعمال کرنا، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کیا ہے یہ معلوم ہونا نہیں کیا با عمل صالحات کیسا کریں گے آپ؟ عمل نیک عمل کرنا اگر تو نیک عمل معلوم ہونا نا، کون سا نیک عمل کر رہا ہے؟ ایک ظاہری ہے، دوسرا باطنی ہے۔ ظاہری عمل کرانے والے اور باطنی عمل کرانے والے دو بھی ایک جگہ نہیں۔ ہاں ہے کوئی مل گیا تو سونے پہ سوا، ظاہر اور باطنی عمل کرانے والے۔ ظاہری عمل کیا بات بھائی؟ ایک ہے ظاہری گناہ، دوسرا ہے باطنی گناہ۔ سمجھا حضرت کیسا ہے؟ مثال دیتا ہوں۔ ظاہری عمل، سامنے والے کو گالن دیا، منہ کو ایک سے باتوں کرا، غصہ کرا، گالن دیا، اس کا دل تو کیا انہیں ناراض ہو گیا۔ ظاہری عمل، دکھنے کا عمل، منہ سے گالن دیا، یہ ظاہری عمل۔ آنکھوں سے برا دیکھا، ظاہری عمل۔ گناہ، ظاہری گناہ۔ کانوں سے برا سنیا، ظاہری گناہ۔ ہاتھوں سے برا پکڑا، پیروں سے بری جگہ گیا، ظاہری گناہ۔ مجلس میں ایک دن آیا، اب باطن بتا تو یہ ظاہر بھی نہیں کہا، ظاہر گناہ، زبان سے گالی دیا، ظاہری گناہ۔ باطنی گناہ کا تو کیا بتاؤ حضرت، ذرا سمجھ میں آتے۔ اب چیک کر لینا ذرا ہمارے اندر، ہمیں کون سے عملہ میں ہے، ہمارے سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ خان خواہ بولتی، باطنی عمل کراتی کرتے، پریکٹس کراتی کرتے، خان خواہ میں باطن پاک کرتی کرتے، باطن کا تو کیا، باطن کیسا پاک کرتے نہیں کہا، یہ معلوم ہونا نہیں۔ سمجھو ایک دن آیا
مہمان بیٹھا، دشمنوں نے اندر دل میں اس کے واسطے غصہ، ٹینشن، نفرت، اسے دیکھا تو انہیں غصہ، ظاہر میں کیا کر رہا انہیں آتے السلام علیکم صاحب، آؤ صاحب بیٹھو صاحب، آؤ بیٹھو، سلام کریا، ملیا، ملاقات کریا، یہ کھاؤ صاحب، وہ کھاؤ صاحب، بیٹھو پارٹی چل رہی، چائے پلایا، کھانا کھلایا، سب کھلایا، کیا ہیلو حضرت میرے دل میں ہے اوپر کئی کو ہو گیا، کئی کو ایسا کر رہا ہے، بولے تو میں اوپر چیز توڑ لیا تو دھندا کیسا چلتا حضرت، دھندا چلنا مت بولے تو اوپر سے اچھا رہنا نہیں کیا، انہیں کیا کہ برابر نہیں معلوم نہیں ہے مجھے، لیکن اوپر سے تو ذرا بات چیت اچھی کر لے تو اسی تعلق اچھا رکھیں گے، تو ظاہری عمل ٹھیک ہے، باطنی عمل ٹھیک ہے، سمجھے گا ماں، باطنی عمل میں کیا ہے نفرت، ظاہری عمل میں کیا ہے محبت، تضاد آنے کا ماں، اچھا یہاں کوشی چیز اثر کرتی، ظاہر کی باطن کی، حقیقت کوشی ہے، کیا سامنے گلاب کو کھلایا سو حقیقت ہے، کہ دل میں نفرت ہے تو حقیقت ہے، باطن جو دل میں نفرت رکھ لیا ہے، دل میں غضب ہے، دل میں بغض ہے، تو کیا کھلایا کیا پلایا وہ نہیں، تیرے دل میں کیا ہے، دل میں کیا رکھا ہے، کیسی نفرت رکھا ہے، اس کے واسطے محبت ہے کیا نفرت ہے، دل کا عمل، سمجھے گا باپ، دل کا عمل کیا باطن، باطنی دل کا عمل، اندر نفرت ہے کیا، اندر بغض ہے، اندر کینہ ہے کیا، اندر حسد ہے کیا، اندر دل کو جل رہا ہے، اوپر کیسا ہے سو نہیں دیکھتا با اللہ، دل کیا ہے وہ دیکھتا، نیت کیا ہے وہ دیکھتا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرو، نیک کام کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی آ گیا تو اسے بیٹھ کر کے ملنا ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا نبینا صلی محمد وعلا علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بھائی سے مل رہا ہے، اوپر اچھا ہے، اندر نفرت ہے، اندر کدورت ہے، اندر بغض ہے، کینہ ہے، جلن ہے، حسد ہے، یہ سب نکلنا، یہ پاک ہونا، تو دل پاک ہو گیا تو باطنی عمل شروع ہوتا ہے، نفرت گئی، محبت گئی، یہی باطنی عمل ہے، بغض چلے گیا، عداوت چلے گئی، دل سے دشمنی چلے گئی، دل میں محبت آ گئی، کیسی محبت، اے اللہ مجھے کیا کرنا ہے، تیرا بندہ تیرے واسطے محبت کرتا ہے، صوفی کیا سکھاتا وہاں، صوفیان کی تعلیم کیا، بظاہر میں کیا ہے کہ کیا کرے کہ مجھے کیا کرنا با، اللہ جانے اس کے بندے جانے اس کا کارخانہ جانے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس واسطے اللہ میں تیرے بندے کو تیرے لیے محبت کر رہا ہوں، تیرے بندے سے محبت، میرے دل میں کیا بھی نہیں، نکو دل صاف کرنا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام، وہ ایسا میرے دوست اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر میں قیام تو کر رہا ہے، ظاہر میں رکوع تو کر رہا ہے، ظاہر میں سجدہ تو کر رہا ہے، ظاہر میں قیام رکوع سجود سب دکھ رہے ہیں، باطن میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، دل میں کیا رب کو سجدہ کر رہا ہے، کیا اللہ کی محبت میں سجدہ کر رہا ہے، کیا غیر کے خیال میں سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے واسطے ہو رہا ہے، خیال میں کون ہے، دل میں کون ہے، ارادے میں کون ہے، احساس میں کون ہے، شعور میں کون ہے، تحت شعور میں کون ہے، لاشعور میں کون ہے، کس کے لیے سجدہ کر رہا ہے، کس کے لیے قیام کر رہا ہے، کس کے لیے رکوع ہو رہا ہے، یہ سمجھاتا خانقاہ، کیا بات بزرگاں کیا بات بتاتے کہ تو دل کو پاک کرتے، بولتے تو ظاہری عمل تو کر رہا ہے بھا، قیام رکوع سجدہ تو کر رہا ہے، لیکن تجھے معلوم ہوتے کہ تو کسے سجدہ کر رہا ہے، تیرا معبود کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، کس کے واسطے تو جھک رہا ہے، کس کے سامنے تو کھڑا ہے، وہ کون سا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے، اس کا احساس کر، اس کا نام لے رہا ہے، اس کی حمد بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا کلام پڑھ رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی ثنا کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، ارے نادان احساس نہیں کر رہا ہے کہ میرے آگے کون ہے، میں کس کے لیے
تو باطنی عمل میں کامیاب نہیں ہے. ظاہری عمل تو دکھاوا کر رہا ہے, کوئی ریا کر رہا ہے, کوئی دکھاوا کر رہا ہے, سجدہ تو ضرور کر رہا ہے, مگر باطن میں کس کو رب کو سجدہ کر رہا ہے. باطن میں کون ہے باطنی عمل. وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک کام کرو. نیک کام کیا ہے؟ ظاہری عمل صدقہ و خیرات دیا, دل میں نیت کیا ہے؟ دل میں ارادہ کیا ہے؟ کیا لوگا مجھے سخی کو تو بولنا میں تو دیا, کئی کو بات دیا, تو دل ہاں پاک ہونا. یا اللہ میں تو خیرات کر رہا ہوں صرف تیرے لیے, تیری رضا کے لیے, کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں, کسی کو خیرات کر رہا ہوں, جو بھی عمل کر رہا ہوں, تو دل میں کیا ہونا؟ رضا الہی ہونا, اللہ کی رضا ہونا, دکھاوا نہیں رہنا, شرک نہیں رہنا. دکھاوا شرک, دل پورا پاک رہنا, صاف رہنا, دل میں غیر نہیں رہنا. نہیں کیا؟ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک کام کرو. نیک کام کیا ہے بھائی؟ علم سیکھنا. علم سیکھا, علم سیکھ کو کیا کرنا؟ عمل کرنا. خالی علم سیکھا, عمل نہیں کرے تو بھی کامیاب نہیں. عمل اس کر لے کیا رہا, علم نہیں تو بھی کامیاب نہیں. نہیں کیا بات؟ علم ہے یا تو عمل ہونا, عمل کر رہا ہے تو عمل سے پہلے علم ہونا, علم و عمل دو بھی ہونا. تو علم جس کا عمل کر رہا ہے, نہیں کیا بات؟ عمل کرنے کے علم سیکھنے کے بعد عمل کیسا؟ ظاہر اور باطن. علم کس کے واسطے سیکھا؟ علم کئی کو سیکھا. علم سیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ علم سیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کئی کو سیکھا. کیا لوگوں میں عالم کا دکھنا تھا تو سیکھا؟ کئی کو سیکھا با علم ہو. علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا لوگوں میں بڑا دکھنا, انجینئر دکھنا, ڈاکٹر دکھنا, فلاں دکھنا, لوگوں کو دکھنا علم کا مقصد. تو ہر ایک مقصد کے لیے باطنی عمل, یعنی کہ اپنے دل میں دنیا نہیں رہنا, دنیا سے دل پاک صاف ہونا. عمل صالحات میں جیسا ہم ظاہری عمل کرتے ہیں, اسی طرح باطنی عمل میں, باطنی عمل کیا ہے؟ اپنے دل کی پاکیزگی. سمجھے کیا بات؟ دل میں دنیا نہیں رہنا, دل میں دنیا کی محبت کو دور کرنا. کہتا محبت دنیا اس کے اندر سی جاتی کی وقتا انہیں رب کے قریب ہوتا. اللہ کے قریب ہونا کر بولے تو دنیا کی محبت سے دور ہونا. کیسا ہونا؟ دیکھ باپ, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا, میں چاہوں تو سرکار رب تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں پہاڑ کو بھی سونا بنا دوں. حضور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں پہاڑ کو بھی سونا بناؤں, لیکن میں پسند یہ کرتا ہوں, سرکار فرماتے ہیں میرے آقا, پسند یہ کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں دوسرا دن بھوکا ہوں. اللہ اکبر. ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا ہوں, یہ مجھے پسند ہے. سرکار بتا رہی فخر کشی بتا رہی, سرکار بتا رہی کنٹرول کرنے کا بتا رہی. اور میرے آقا دنیا کی چیزوں کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں, دنیا کی محبتیں کم کرو کرتے تھے. اور کیسی محبت؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سوچ کو بولو گے. تو وہ صحابی بولے اللہ کی قسم میرے سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. 3 بار یہی دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ سے محبت ہے تو فقیری کے لیے تیار ہوگا. جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے فقیری اس کے قریب سیلاب کی طرح تیز دوڑی آتی ہے. سرکار فقیری سیلاب کی طرح آتی. اس واسطے بزرگان دین کے اوپر آفات مصائب ہے تو پریشان نہیں ہوتے, اللہ سے راضی ہوتے, اللہ سے خوش ہوتے. کیوں؟ فقیری محبت کرنے والا, سچی محبت کرنے والا, اللہ رسول سے جو سچی محبت کرتا ہے اسے تکلیفیں آتی, مصیبتیں آتی, آزمائشاں ہوتے, لیکن ان تکلیفوں میں آزمائشوں میں انہیں قدم پیچھے نہیں لیتا اور آگے جاتا اور ترقی کرتا, پیچھے نہیں جاتا. دین کا معاملہ ہے, اللہ رسول کا معاملہ ہے, اللہ کی محبت میں, اس کے رسول کی محبت میں اور آگے جاتا.
سمجھے بھائی دھندا کر رہا ہے نا, کاروبار کر رہا ہے, بازار میں بیٹھا ہے, اس کی بے عزتی ہوگی بازار میں, لوگ برا بھلا بولے, کیا کل سے دکان کرانا بند کرتا ہے, کاروبار چھوڑتا ہے؟ معمولی کاروبار نہیں چھوڑ رہا ہے, اسے کتنی ذلت ہوگی, کتنی بے عزتی ہوگی بازار میں, پھر بھی کاروبار نہیں چھوڑ رہا ہے. ذریعہ تکلیف ہے تو دین تک چھوڑ رہا ہے, تیرا نفس کا تعلق ہے اور میرے نبی کی نسبت ہے, نسبت رسول کو کیا تکلیف ہے تیری چھوڑنا نہیں. دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دینی میرے آقا, کیا بتائیں میرے آقا. جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت, دولت کی محبت نہیں رہتی. پھر کیا کرنا حضرت, دولت کی محبت جاری لینا ہمارے اندر سے, کیا کرنا, سیکھنا, باپ خان میں سیکھنا, بتاتی کیسا کرنا. دل میں دنیا کی محبت جانا تو سب سے پہلے علم سیکھنا, علم سیکھنا, اللہ کا خوف آنا, اللہ کا ڈر آنا. آیا تو خوف الہی سے یہ دنیا کی محبت اس کے اندر سے کم ہوتی, پھر بھی اسے کم نہیں ہو رہا تو کیا کرنا, کمانا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, خرچ کرنا, اپنی ضرورت کے حد تک رکھ لینا. رہائش, روٹی ہے, کپڑا ہے, 2 وقت 3 وقت اللہ روٹی دے رہا کھا رہی, کپڑا ہے جسم کو شرر سے پانا الحمدللہ, رہائش ہے, مکان ہے, اچھا ہے الحمدللہ, ضروریاتی زندگی کی چیزیں نہیں. وقتہ تو جمع کرنا مال, وقتہ تو رکھ لینا. نہیں یہ تو نہ سچ کر رہا ہے, کیا بولتا حضرت, دیتے دیتے ایک دن میں بھی لائن میں ٹھہرا گیا, وہ حالت نہیں آنا بھائی. اسلام وہ نہیں سکھا رہا ہے, یکتا دیا میں بھی دینے والے میں ٹھہرا گیا. ایسا کرنا تو بات دیکھ, تیری ضرورت کی چیزیں رکھ لے کو, اپنی ضرورت کو پوری کر کو, اس سے زیادہ جو اللہ نے چیز دیا ہے راہ خدا میں خرچ کر, وہ محبت اندر سے جانا. دیکھ با پتی کی بات بتا رہا ہوں میں, فتنہ وہاں چاہنے کا. زر زمین, بزرگاں بولے یہ 3 چیزاں نے رہنا, محبت, زر عورت, زر مال, زمین جائیداد, یہ محبت ہے. اب ضروری نہیں کہ حضرت غریب ہے نا آدمی, اس کے لیے پیسے نہیں تو اس کے اندر دنیا نہیں دیکھتی, جو بتائے خیال گئی. حضرت ہمیں 2 وقت کھانی, 3 وقت کھانی, میں 1 وقت کھا رہا ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, کہتا اللہ والا ہے نا ہونے. ایک ذہن بات کامن سینس بولتی یار, آدمی دیکھتا نا, غریب ہے نا حضرت, فقیر ہے, کھانے کو نہیں ہے, ہمیں دیے تو کھاتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے, کیا کرنا حضرت, کھانا نہیں ہے. انہیں دیکھو کتنا رہیں گا, کتنا پاک رہیں گا, اس کے دل میں دنیا سے رہیں گا. دیکھ با دنیا کی محبت ہے کیا نہیں, تو دولت دیکھ کو نہوے, دل دیکھ کو بولنا سو. انہیں غریبی چھرنگالے, فقیری چھرنگالے, بلڈنگ بنانے کی خواہش نہیں تو, بنگلے کی خواہش نہیں تو, حرص و ہوس رہا تو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کو زندگی جیتے رہا تو اس میں نہ ہے غریب ہے, نہ فقیر ہے, نہ امیر ہے, نہ بادشاہ ہے, نہ دیا آیا, پھر کون ہے؟ دل پاک ہونے والا ہے. اندر کا عمل بتاؤ, علم باطن میں کیا کرتا ہو, باطن عمل, باطن عمل کیا, پاک ہونا, دل کا پاک ہونا. غریب فقیر اللہ نہیں دیتا, یہ دیتا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, کیا نہیں, محبت رہنا نہیں, دولت سے محبت نہیں رہنا. یہ دولت اس مجھے سب کچھ کر دو, بولے فیل, دولت نہیں, میرے لیے نسبت رسول سب کچھ ہے, میرے نبی کی نسبت میرے لیے سب کچھ ہے. میرے آقا علیہ السلام بیٹھے تھے, صحابہ کرام بھی میرے آقا کی مجلس میں تھے, محفل میں تھے. اس وقت عمرہ ہے, یعنی کہ امیر لوگ ہیں, عراق کے عربی امیر لوگ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں, اسلام سیکھنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا, پوچھو کیا سیکھنا چاہتے ہیں, داداری کائنات تھی, پوچھو کیا پوچھنا. تو ان کی نیت میں کچھ بولتا, انہوں نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے سامنے سیکھیں گے؟ جو سامنے صحابہ تھے کیسے صحابہ تھے؟ سیدھے سادے، یعنی اس میں سے فقیر غریب صحابہ کرام موجود تھے جو زیادہ مال نہیں رکھتے تھے، مگر ان کا دل تو عشق رسول سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب انہیں بول رہے جو عراق کے آئے تھے نا عربیہ سے، انہوں بول رہے انہوں سب بیٹھی نا، انہوں غریباں ہم امیراں سب یہ جگہ کیسا سیکھتی حضور کے پاس رکھیے کہ ہمیں عراق والے ہمیں امیر ہیں، عربیاں ہمیں امیر ہیں غریب ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے، یعنی ان کا بولتا پر کیا ہے کہ ان کو اٹھاؤ کو بھیجو تو ہمیں سیکھ لیتے۔ قربان جائیے گا میرے آقا بھی کچھ کہنے والی فوراً جو حضرت جبریل امین آئے، سید الملائکہ آئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں انہیں مڑ کر بھی نہ دیکھیں جو اللہ کی آپ سے غافل ہے۔ کیا بول رہا اللہ کہ محبوب جو میری یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، میرے محبوب اسے پلٹ کو بھی دیکھو، اس کی طرف چہرہ بھی کرو تو اللہ اکبر اللہ بول رہا ہے۔ پھر کہاں بیٹھو؟ اللہ میرے رسول کو کیا بول رہا ہے؟ جو مجھے یاد کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، رسول کو یاد کرنے والے، آپ ان کے پاس بیٹھو، جو یاد نہیں کرنا ان کے پاس بیٹھو میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے میرے دوست؟ دولت، امیری، فقیری، غریبی اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا یہ ہے کہ تو کہتا اللہ کو چاہ رہا ہے، تیرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے کیا دنیا کو دکھاوے کے لیے ہے؟ دل تیرا کتنا پاک ہے، کتنا پاک صاف ہے، اللہ یہ دیکھا۔ میرے سرکار کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا مردار، اس کا طلبگار کتا۔ مردار کو کبا بھی کھاتا، سرکار کبا کا تو نہیں بول رہی، کتا کرے کیا نہیں حکمت اس میں، کتا کرے اس واسطے کہ کتا، کتے کی صفت میں کیا ہے؟ مردار کھاتا رہے آپ تو بھی میں کھانا کھاتا ہوں، اکیلا کھانا کھاتا، اس کی برادری کا دوسرا کتا چل کے آیا تو بولنا کھاتا، اسے کھانے نہیں دیتا ہوں۔ کوا اکیلا نہیں کھاتا، اس کی برادری کو بلا کو کھاتا، گائیں گائیں کر کو سو کو بھلے مردہ نہیں کھائے، سو کو بلا کو کھاتا۔ دوسری حکمت کتا کوا رات کچھ کھاتا دن کو نہیں کھاتا، کتا دن رات کھاتا، مردار کا دن رات کھاتا۔ تو سرکار کیا بول رہی ہے؟ دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا۔ کیا بول رہی ہے؟ دنیا کا طلبگار ایسا کتا ہے جو دن بھی دیکھتا نہیں رات بھی دیکھتا نہیں، خالی جمع کرنے پڑے رہتا ہے، اور اس کا بھائی بھی ترقی کر رہا تو غرور کا تھا، میں اس ترقی کرنا کا تھا، اس کی برادری کا کوئی بھی اچھا نہیں رہنا کا تھا، میں اچھا رہنا کا تھا، ہے نہیں؟ یہ چیزیں ہمارے اندر ہی جانا، کیا بات؟ اندر باطن پاک ہونا، باطن کا عمل کیا ہے؟ باطنی عمل دل کو پاک کرنا، کس سے پاک کرنا؟ دنیا کی محبت سے، دولت سے۔ اچھا دولت سے عزت پہ آئے گا، میرے نادان کا دولت سے کیسا عزت ہوتی؟ نہیں تو حضرت دیکھو دولت ہے تو عزت، دولت نہیں تو عزت نہیں۔ نہیں بادشاہ بول رہا ہوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار بیت المقدس کے فتح کے موقع پر کھڑے رہے تو ان کے ساتھ میں آنے والے بولے حضور فتح کا موقع ہے سرکار، اس پر جو ہے آپ پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنے تھے سرکار،
चिल्ले के कपड़े, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेवन के कपड़े थे। तो बोले सरदार आज अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी पोशाक पहनो सरदार, फतह का मौका है, ताकि आपके कपड़े को देख काफिरों के ऊपर एक रौब हो, एक रौबदारी के लिए आप अच्छी पोशाक पहनो। सबक सीखो मेरे दोस्त, कुर्बान जाए। क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने, क्या सबक दिया, क्या तालीम दी अमीरुल मोमिनीन, क्या बताया हो। बोलने वाला क्या हो रहा है, पोशाक पहनो, काफिरों के ऊपर रौब हो। मगर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मेरे आका ने क्या फरमाया, देखबा मोमिन की इज्जत, कुर्बान जाइए, मोमिन की इज्जत न लिबास में है, न दौलत में है, न घोड़ों में है। मोमिन की इज्जत फकत निस्बत रसूलुल्लाह के रसूल में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन की इज्जत सिर्फ निस्बत रसूल, गुलामी रसूल, इत्तिआत रसूल, जो मेरे रसूल की गुलामी में आ गया उसके लिए इज्जत है। जो मेरे रसूल की इताअत पर जिंदगी गुजार रहा है उसके लिए इज्जत है। जो मेरे रसूल की निस्बत में जी रहा है उसके लिए इज्जत है। रसूल की रिसालत की निस्बत से हटकर ना इज्जत है ना कुछ दौलत है। इज्जत चाहता है गुलामी रसूल में न जा, इज्जत चाहता है मेरे नबी की इताअत पर जी, जो मेरे रसूल ने कहा उस पर अमल कर, जिसे बोला है उसे रुक जा। इसी में मोमिन की इज्जत है। इज्जत कहाँ तलाश करते हो, इज्जत न दौलत में है, न सरबत में है, न तख्त-ओ-ताज में है, न सल्तनत में है। अजीम इज्जत चाहते हो, हकीकी इज्जत चाहते हो, तो फिर गुलामी रसूल में आ जाओ। ऐसी गुलामी कि जो मेरे आका ने फरमाया वही सच है, और उसके सिवा हमें जिंदगी इत्तिआत रसूल में जैसा मेरे रसूल बोले उस पर अमल करेंगे, जिससे मेरे आका ने रोका है उससे रुक जाएंगे। तो मोमिन की इज्जत याद रखो बाप, यहाँ तुम्हें आ रही सो सीखने के वास्ते नहीं क्या बाप, ये बयान नहीं मैं क्या बाप खाली तुम्हें बयान सुन को कैसे का दर्स है, तालीम है, सीखना है, दिल को पाक करना, दिल को दुनिया की दौलत से, हिरिस से, हवस से, बुग़्ज़ से, कीना से, दुनियावी मोहब्बतों से, शहवात से, ख्वाहिशात नफ्स से, ये सारे चीज़ों से अपने दिल को, नफ्स को पाक करना, पाक कर को अपने दिल में सिर्फ एक महबूब की मोहब्बत को रखना, समझे, तभी जाकर जो है हमारी कामयाबी है मियाँ। वरना इन्हें लाख दुनिया में कोशिश करता रहे ज़ाहिरी अमल दिखाने का, बातिन में कुछ है ना बा, बातिन में दुनिया दिखाओ को ऊपर से प्यारे दिखावा करता, तो ये दिखावा करना नहीं बा, ये इससे पहले सूफिया यही करते हैं कि पहले तुम अपना दिल पाक करो। इसका मतलब ये नहीं कि इबादत छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, रोज़ा छोड़ दे, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। इबादत करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, जिक्र अस्कार भी करते रहें, साथ साथ में अपने मन से ये सारी मोहब्बतें, शहवात, दुनिया, शैतानी, नफ्सानी ख्वाहिशात की ये सब निकाल को अल्लाह रसूल की मोहब्बत को दिल में बसेरा बनाओ। नहीं क्या बाप, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, बोला हुजूर मैं ख्वाब देखा था। क्या देखा? ख्वाब में एक हसीन औरत ही थी। उस औरत को देखने में पिछावे से बहुत खूबसूरत दिखती, बहुत हसीन दिखती। जो भी उसके सामने जाता उन्हें मर जाता, उसे मांगा थी। देखे तो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। क्या रहेगा, तू क्या करेगा? भाग पूछे। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। उन्हें जब अदना को मार तो फटती तो सामने से शक्ल बुरी थी उसकी, मार नहीं तो शक्ल बद हो जाती, उसकी बुरी हो जाती। पीछे से देखे तो बड़ी खूबसूरत दिखती, अच्छी दिखती। क्या करना? तो मैं भी देखा उसे खूबसूरत दिख रही ना, देखते ही मैं दिल में दुआ करा, या अल्लाह मैं तुझसे, मैं इस औरत से तेरी पनाह चाहता हूँ, अल्लाह मुझे तू बचा ले, तेरी पनाह में रख। मैं दुआ कर लिया। बोलते वो औरत पलट के इसे देखी, देख को बोली तू बच गया। क्यों? मेरे से वही शख्स बच सकता है जिसके दिल में दुनिया का बोझ है,
دنیا سی بغض رکھا سو اس سے میں کیا بھی نہیں کر سکتی با دنیا سی محبت رکھا تو چھاڑ دو تم نہیں کہ باپ ایک اور بزرگ کے پاس ایک واقعہ چلا ایسا خواب کا حسین عورتیں ان کے ان مرد درویش تھے اچھے زیورات میں سچ کو اچھے کپڑے پہن کو اچھا مال زیور وغیرہ ڈالے لوگ سو جا کو اسے عورت کو لپک لیتے دیکھتے یہ بزرگ دور تھے قریب گئے نہیں سب ملے انہیں قریب ہوئی حضرت اللہ والے تھے اسے پلٹ کو بھی دیکھے نہیں اور قریب ہوئی بات کری تو انہوں پوچھے کہ میں کہیں کو دیکھ رہی نہیں کیا ہے تیرے میں کہیں کو دیکھنا نہیں کہ سب دنیا مجھے دیکھ رہی نا اچھا ٹھیک ہے تو میں سے سوال کر رہی میرا بھی ایک سوال ہے تو جواب دے بولے کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کتا ہے بھائی یہ بزرگ بولتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ تیرے مردہ تجھے لپک رہی سبھی کر رہی یہ بات بھی تجھے حمل کس نہیں آ رہا ہے تیرے مردہ تجھے لگ رہی حمل کس نہیں آ تجھے کیا تصویر مل رہی نا کیسا تجھے نے کیا بولتی ہے عورت تو بزرگ کو حضرت جسے تمہیں مردہ کر رہے تھے وہ مردہ رہے تو مجھے حمل ہوتا تھا میں یہ چاہوں کہ کوئی ایک تمہیں مرد میری طرف دیکھے ارے تو ہے کون انہیں بولتی میں دنیا ہوں میرا نام ہے دنیا میں دنیا یہ شکل میں آپ کو تم نہ ملاقات کروں مل رہا ہوں تم نہ بات کروں خوبصورت ہو کو خوبصورت شکل میں دنیا وہ ولی کے پاس آ کو مرد درویش سے بات کر رہی ہے یعنی کیا مطلب جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں دنیا کے چاہنے والے ہیں دنیا سے محبت کرنے والے ان کو کیا بولتی دنیا اس میں یہ بھی مرد نہ ہے میں چاہتا ہوں کوئی اللہ سے محبت کرنے والا مرد خلندر مرد مجاہد میری طرف ایک لمحہ تو دیکھے کون بھی دیکھا نہیں مجھے کیوں وہ حسین جلوے دیکھ رہا ہے وہ مولا کے اپنے محبوب کے جلوے دیکھ رہا ہے اس واسطے میرے دوست دنیا کی ترقی ہے اللہ والوں کی نظر کے لیے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے دلوں کو پاک کیے رہتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے دنیا کا ہے قرآن میں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کھیل کود ہے باپ ہے کھیل ہے لہو الوعب ہے کھیل تماشا ہے دنیا کیسا کھیل حضرت ذرا سمجھاؤ کہ چھوٹے بچے باہر کھیلتے کھیلتے کیا کرتے ہیں کھیل ختم ہو گیا تو کہاں جاتے ہیں گھر کو واپس چلے آتے کھیل کھیلتے رہتے بچے کھیلتے کھیلتے کھیل ختم ہو گیا گھر کو واپس چلے گئے وہی ساتھ بھائی یہ بھی دنیا لہو الوعب ہے جب تک سانس ہے تھی کیا کب سانس ٹوٹتی نہیں معلوم ٹوٹی نکل گیا تو دنیا لہو الوعب ہے با ہوشیار ہو جا جینا چاہیے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی کاروبار میں بھی تجارت میں بھی لین دین میں بھی اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں بھی ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ اللہ فرماتا ہے کہ مرد وہ ہے جو ہر وقت یعنی تجارت میں خرید و فروخت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے تو صرف اللہ کے لیے گزارنا اور ہم نیت یہ کرنا ہے کہ ہم جئیں گے اللہ رسول کے لیے اور مریں گے بھی اللہ رسول کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوست بولنے میں جئیں گے مریں گے اللہ رسول کے لیے مگر پہلے جینا سیکھنا کہ اللہ رسول کے لیے جینا کیسا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی سیکھو کہ اللہ رسول کے لیے مرنا کیسا ہے بات بزرگان تو ایسے تھے جب تک معرفت نہیں ہوتی اللہ تو موت نہ کو دے دیتے تھے یعنی معرفت کے بعد معرفت الہی کے بعد ہم نہ موت آ گئے معرفت مگر اس راہ میں لگ گئے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام خواہ اوپر بھی دے سکتا نظام میں بھی دے سکتا خبر میں بھی دے سکتا خبر کی دنیا کے بعد آخرت میں بھی دے سکتا مگر ہمارا سامان دنیا سب کچھ یہاں سب کچھ ہمارا نہیں ہے میرے دوست دنیا خیر خانہ ہے مومن کے لیے کافر کے لیے یہ جنت ہے اسے دل مت لگاؤ کیونکہ ہماری جنت تو آخرت ہے سمجھے جب تک دل لگائیں گے
سکون نہیں ملے گا، ڈپریشن نہیں گا، ٹینشن نہیں گا. اللہ کی ذکر میں رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، محبت دنیا سے اپنے دل کو خالی کرتے رہو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج فقیر کو موقع ملا آپ کی بارگاہ میں خدمت میں کچھ پیش کرنے کا کہ فقیر نے آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں، مگر یہ باتیں یاد نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ آن لائن بھی ڈالا بھی جائے گا، انشاءاللہ نیٹ پر بھی ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی کوئی جو ہے اچھی حالت میں سن رہا ہے اور کوئی جو ہے عالم خیال میں ہے، کوئی کہاں ہے، مگر میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر جب صبح میں تازگی ہوں گی پھر ایک بار ریپیٹ جو ہے اس درس کو سنیں، آپ بغور سنیں، ایک ایک جملے کو غور کریں، بار بار غور و فکر کریں. جتنا بندہ فکر کرتا جائے گا اتنا ہی اس کا ذہن کھلتا جائے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا تفکرون تدبرون. ایک میں بات بتاتا ہوں، بھئی ہاتھ ہے پیرا ہے، اللہ طاقت دیا، اب کام نہیں کر رہا حضرت، میرا پیر کام نہیں کر رہا، بیٹھے جگہ بیٹھے اٹھنا نہیں چل رہا نہیں، میرا پیر کام نہیں کر رہا حضرت، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا. وہ حلوہ کھاؤ، وہ دوائی کھاؤ، وہ ٹانی کام پیو. ارے نادان آدمی تو کہتا ٹانی کام پیا تو کیا کرا تو کیا ہوا، کہتے انجیکشن لے رہا ہے، ادھر ایک لیتا ہے ادھر ایک لیتا رہتا ہے انجیکشن، وہ دیکھے انجیکشن. میرے پاؤں کام کر، چل بھائی کام کرتی، بیٹھے جگہ کیوں کام کرتا، بھائی پاؤں کام کر رہی ہوں تو کیوں معلوم ہونا، چلنا چلا تو میرے پاؤں کام کر رہی بھائی کہتا، ہاتھوں سے کہا تو پکڑا تو کام کرا تو میرے ہاتھوں میں طاقت تھی، بھائی کام کر رہا ہے بولتا ہے. ہنگا میں اللہ تعالیٰ طاقت دیا، دیکھا نہیں ہنگا مجھے کو میرے ہنگا کام نہیں کرنے کا کیسا باندھ دے، ہنگا کھول کو دیکھ دکھتا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہیں اسے استعمال میں لانا. نہیں سمجھے میری بات، اسے استعمال میں لانا. آپ نہیں سمجھے تو فجر سے سمجھو انشاءاللہ. نہیں کیا بات، ایک بار ریپیٹ پھر سنو، غور سے سنو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم نے نعمتیں دیا ہے اسے کام میں لانا، انہیں کام کرتے. بھائی آنکھیں ہیں، آنکھوں کو کام میں لانا. کیا کام میں لانا؟ نیک عمل کرنا، ظاہری عمل، اچھا عمل کرنا. کیا کرنا؟ آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھو، مدینہ منورہ دیکھو، گنبد خضرا دیکھو، اولیاء کاملین دیکھو، اولیاء کاملین کا دربار دیکھو، قرآن پاک دیکھو، علماء کرام دیکھو، صوفیاء کرام کو دیکھو. آنکھوں کا ذکر ہے، آنکھوں کے عمل، کانوں کا تلاوت قرآن پاک سنو، عزائم سنو، واعظ و نصیحت سنو، اچھا کلام سنو، اچھی گفتگو سنو. یہ کانوں کا ذکر ہے. زبان کا ذکر ہے، منہ کا ذکر ہے کہ زبان سے زبان ذکر لسانی پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، جو بھی ذکر کرو. ہاتھوں کا ذکر ہر ایک، یہ ظاہری اعمال ہے. اس کا باطن پر اثر ہونا اگر بولے تو انشاءاللہ یہ پھر دوسری ٹاپک پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دوسری نشست میں. مگر اتنا تو جانو کہ پہلے ہمیں پاک کرنا. یہ ہر ایک چیز ہماری کام کرنا اگر تو اس سے کام میں لانا. سمجھے کیا بات؟ بیٹھے جگہ خالی انجیکشن دوائیاں کھایا تو کام نہیں کرتا با، اسے کام میں لانا. ویسا دل ہے، میرا دل پاک ہونا، توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو، کام میں لا با. بیٹھ جگہ بیٹھ کون کے نصیحت نہ سن، قرآن سن، قرآن کے اسرار و رموز کو سن، کلمے کی کل کو سن. یہ نہ سنتے رہے تو دل پاک ہوتا. ویسا میرے دوست دماغ دیکھو بڑی بات بتانے چلا، پتے کی بات ہے. اگر سمجھیں گے تو الحمدللہ کامیاب ہو جائیں گے. جس طرح ہمارے اعضاء جسم کے کام کر رہے ہیں ویسا دماغ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے بندے. وہ دماغ کو سن رکھا گا نا کیوں کام کرتا جی؟ پاؤں چلے تو کام کرتے نہیں کیا بھاں؟ کانا سنیا تو کام کرتا نہیں تو کیا ہے سنیا کہ خالی گھر والا مشین ہے تو نہیں آتا ایسے بھی جاتا. تو دماغ کام کرنا حضرت کرتا، دماغ کو کام میں لگانا، کھٹن مسائل میں الجھانا، کھٹن مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، دماغ کو ذرہ دباؤ دینا. ذرہ دیا تو بزرگوں کی باتوں غور و فکر کرنا. ذرہ نہیں کرتا نہیں تو اس کا دماغ جب کام کرنے لگتا چلنے لگتا، میرا دماغ کیا کی سمجھ میں نہیں آیا کیوں آتا با، تو ذرا چلایا تو چلی گیا سو. اسے کام میں لانا. بندے کی عادت ہے بات چھوٹتے سیکھتا کیا جی؟ بندہ کوئی بھی کام چھوٹے سیکھتا کیا؟ نہیں سیکھتا. پریکٹس کرنا، نہیں کرنا، محنت کرنا. آج نہیں سیکھا کل سیکھتا، کل نہیں سیکھا پرسوں سے. کوئی بھی ایک نیا کام بچے نہیں سیکھے، بھائی بچوں کو کوئی کام سکھانا ہے، سائیکل نہیں سیکھا، گاڑی نہیں سیکھا، اس طرح سیکھتا. پھر تھوڑا بڑا ہوا کام سیکھتا، ہنر سیکھتا. ویسے بڑوں کے لیے بھی جو یہ تعلیم نہیں سیکھے ہیں، یہ تعلیم سیکھنے کے لیے مشق کرتے رہنا.
प्रैक्टिस करते रहना उसे, डायरेक्ट नहीं आती मेरे दोस्त। कब के कोराइले साहेब आइले बैठा, दब भले को टोपी पहन को बैठा, वो मुझे आग छोड़ना हो गया लेगा तो नहीं बा। इसे मशक करना, प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर गौर व खौफ करना, दिमाग लगाना, जब जाकर तुम्हारा दिमाग काम करने लगता। तफक्करून, अल्लाह ने फरमाया, तदब्बरून, गौर करो, फिक्र करो। तफक्कर सात खैर में इबादती 60 अल्फाना। फरमाते हैं कि एक लम्हा गौर व फिक्र करना 1000 साल नफल पढ़ने से बेहतर है। एक लम्हा गौर व फिक्र करना, दिमाग काम करना, मेरा दीन में काम करना, अमाल में काम करना, मेरे दिमाग में अल्लाह रसूल की याद रहना। वो कब आता? लगाना बा, दिमाग लगाना, जब जाको उन्हें काम करो। मेरी बातें समझ में आई, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करो। हुआ तो फिर एक बार जो है बार बार सुनो और सुनकर अमल करने की कोशिश करो इंशाल्लाह। फिर जब अगली विशिष्ट आएगी, अब यहाँ से आगे आगे जाते रहेंगे, जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। अभी फिर ख्याल हुआ मेरा अब यहाँ आने के बाद, हालात सब भूलने के बाद, कि यहाँ जो है दर्शों का निज़ाम जरा जोर करना है। हालात हाजिरा को देखते हुए, हालात के मुताबिक, क्योंकि खानखाही मिशन जो है खाली खाल नहीं, ये हाल वाला है। खानखाही मिशन में सिर्फ खाल और फाल नहीं, हाल होना। हाल होना अगर तो बोले तो खाल से फाल को आना ही नहीं, फिर जाएगी खाला खाला करें तो ऐसा नहीं बा। खाल के माने बोलना, खाली जुबान की बोली से नहीं होता बा। फेल में लाना, काम में लाना, हरकत करना, मेहनत करना। हरकत करा तो छोटा, चुप के बैठा तो नहीं होता। एक नादान बोला, हजरत सूद खाए तो लोग कितना तरक्की कर रहे, देखे क्या था, ब्याज खाओ को, सूद खाओ को, हराम खाओ को। देखो हजरत जरा तुम्हें देखो, दुनिया देखो, तो ऊपर देखो, मुझे दिखा रहा तो बैठे लगा, ख्याल में दिखा रहा, देखो सब हराम खाओ को, कितनी पर नहीं देखो हजरत। हमें कान के हाथ छीन दे, मैं बोला अस्तगफिरुल्लाह। अरे नाना तू इसने गुने कान तक गए, हराम में बंदी ताकत नहीं तो हलाल में कितनी रहेंगी। हराम कमा को चुप कर गया, अल्लाह उसके रसूल ने जिसे हलाल कर दिया उन्हें कहां से कहां रहेगा। बस फर्क इतना है कि हराम करने वाला मेहनत कर रहा है, हलाल करने वाला सुस्त होकर पड़ा है। तू भी मेहनत कर, उससे ज्यादा कामयाब होता। तेरे हलाल के 1 रुपए में अल्लाह 100 रुपए की खैर बरकत देता है। मेहनत करना। अब आयुष्मान को बैठा था, हाथा पाँव से नहीं चलता। मेहनत करना, मेहनत करो, मशक्कत करना, मेहनत करो, मुसीबत करो, तलब में जियो, जुस्तजू में मरो। ये बुजुर्गों ने बताया। नहीं जमा अल्लाह ताला दिया है तो सबसे पहले हमें इल्म दीन सीखेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और हमें जो है अब इस मजलिस में आकर, खानखा में आकर जो है खानखाही निज़ाम को भी सीखेंगे, खानखाही तालीमात को भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। अपने ख्यालात को, दिल को, निगाह को सब पाक साफ करके बारगाह में हाजिर होंगे। क्या मालूम कितने लोग हमारे कल थे, आज हमारी महफिल में नहीं है। कितने गुज़िश्ता बकरीद में हमारे साथ थे, इस बार कई लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं होता नहीं है। क्या मालूम अगली बकरीद तक किसका क्या मौका है। इस वास्ते अपनी ज़िंदगी को तमाशों में मत रखो मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी को हर वक्त अल्लाह की याद में रखो। रात को सोने से पहले सच्ची तौबा करके सो और सुबह उठे तो अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अपने अंदर जो है दीन का फहम रखो, दीन का इदराक रखो, इस्लाम और अपनी ज़रूरियात दीन तो भी कम से कम सीखने की कोशिश करो। और जब भी दर्स होता है आइए, दर्स सुनते रहिए, समझ में नहीं आया बार बार सुनिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो फ़कीर से रब्ता कीजिए और मालूम करके तालीम तसव्वुफ़ को सीखिए। अल्लाह ताला जो है हमारी इस आने को, बैठने को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। बस वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर से पाँव तक हर अदा